کی اس محفل کی رونق رہیں اور ان کا ادارہ کا اساتذہ بھی. تیسری بڑی بات یہ کہ ہر سال یہ بھی ایک کرم فرمائی کریں کہ الحمدللہ سادات کرام کا ایک قافلہ نامی یہ دعوت دیں اور وہ قافلہ بھی ہماری محفل کی رونق رہے. وہ جنا مبارکباد بھی پیش کروں اور دعا بھی کروں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کا انعقاد پر انہوں نے بہتر سیدھو عطا فرمائے. آمین. اور جدو انہوں نے ایک قافلہ محبت تیار کیو ہے یو قافلو تا دیر اسے دریا چلتو رہے. آمین. کچھ علماء کرام بھی تھا انہوں نے بھی یہی فرمائش ہے کہ وہ میرا کوئی سننا چاہیں. وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 جی اپنی عبارت اور الفاظ کا اعتبار نال بڑی خوبصورت بھی ہے اور تھوڑی لمبی بھی ہے. سوچتا رہے گا کہ اس سے پہلا مفتی صاحب چھوٹی جی آیت پڑھ کے اتنی لمبی تقریر کریں میں آج لمبی آیت پڑھی ہے تو شاید کتنی بڑی تقریر ہوئے گی. تقریر زیادہ نہیں ہونے لگی. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم نے اس آیت کی روشنی میں پیش کرنا ہے. وہ اپنا سیدھا سادہ لبو لہجہ کا اعتبار نال پہلا ایک سیرت رسول بچوں ایک تمہیدی گفتگو کروں گا. جڑی تمہیدی گفتگو اپنے اندر ایک تاریخ بھی رکھے, سیرت رسول کو ایک عظیم پہلو بھی رکھے اور چند صحابہ کرام کو باہمی رشتوں اور محبت بھی اس کے بچ موجود ہے. اس تمہید میں تقریر آج تمہید ہی ہے. وہ تمہید جس میں تھاری سمجھ میں آ گئی بحث کی گل ذہن میں اس کے بعد ہوں آیت کریمہ کو ترجمہ پیش کروں گا. اگر وقت ہو تو ہوں 10 کیٹیگری قرآن پاک میں گنائی ہیں انہاں بچوں کو ایک دو کی مختصر جی تشریح اور تفسیر کرنے کی کوشش بھی کروں گا. اگر ٹائم میں گنجائش نہ رہی کیونکہ تمہید جڑی ہے تمہیدی گفتگو وہ تھوڑی جی گہرائی آئی ہے شاید سمجھتا تھوڑی جی دیر بھی لگ جائے تو اگر ٹائم ہو گیا تو ہوں ترجمہ یہ پر اکتفا کروں گا. کافی دیر تک تھاری سم اخراشی نہیں کرن لگو. تھوڑی دیر تک تم بیدار رہیں گا. کوئی اگر ستا ہوئے ہو کوئی تو بلیں جے اس نے بھی جگہ چھڑیو. باقی تم نے پتہ یہ ہے کہ توجہ تھاری میرے در رہنے چاہیے. اگر توجہ ہٹی کہ اس ناموں ابھی سالوں کی اس نے ہی ابھی سالوں کی اس نے پانی کی ضرورت پہ گئی ہے اس نے فلانی چیز کی ضرورت پہ گئی ہے پھر تھوڑا جو مسئلہ گڑبڑ ہو سکے. تو ہوں محبت کے نال حاجی کبیر صاحب اگے آ جائے. حاجی کبیر نے آگے بلا دے جو پیچھے تو گئے. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. مکہ کا لوگ جڑا حضور نہ صادق بھی کہیں تھا امین بھی کہیں تھا انہاں بچوں اکثر نے انحراف کر لیا اور سرکار کی گل نہ مانی. لیکن کچھ خوش نصیب وہ تھا کہ جنہوں نے جیسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گل سنی آقا نے جیسو کیوں کہ ہوں اللہ کو نبیوں میں تسلیم کرو تو انہوں نے کائے ہیر پھیر نہیں کی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک پر اسلام میں داخل ہو گیا اور امت مسلمہ کی بنیاد پہ گئی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. وہ لوگ جنہوں نے بغیر ہیر پھیر دے بغیر کسی غور و فکر دے بغیر کسی شش و پنج دے
بغیر کسی دیر دے حضور نا اللہ کو نبی اور آخری نبی تسلیم کر لیو انہاں نا السابقون الاولون کی ہو جائے کہ السابقون الاولون سابقین اولین جڑا پہلی اسلام کے نال منسلک ہو گیا سبحان اللہ انہاں وچوں جڑا سب دے پہلا دامن اسلام نال منسلک ہویا ابو طالب جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چاچا تھا ان کا 2 صاحبزادہ تھا ایک ہستی کو نا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے یہ چھوٹا بھائی ہے اور ان کا برادر اکبر بڑا بھائی کو نا جعفر بن ابو طالب ہے یہ 2 سابقون الاولون بچوں سبحان اللہ انہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیے سبحان اللہ حضرت علی چھوٹا تھا انہوں کو بیعت مدینہ شریف میں جا کے ہوئے لیکن جعفر بن ابو طالب کی شادی اسماء بنت امیس ناگی خاتون نال ہو چکی تھی جعفر بن ابو طالب صرف آپ ہی نہیں مسلمان ہویا بلکہ انتہائی سنجیدہ انتہائی دانشمند سبحان اللہ بے انتہا سیانی اپنی شریک حیات نہ کیو میرا پتیر پائی ہے لیکن پتیر پائی ہون کی وجہ دے نہیں جڑی اس کی سچائی جڑی اس کی دیانتداری جڑی اس کی دانش مندی جڑی اس کی عظیم سیرت 40 سال مارا لوگوں نے دیکھی ہے اللہ سبحان اللہ اس کے در دیکھتا ہوں کہ محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اے اسماء بنت امیس جہنم دے بچنوں ہے تو تیرا گھر والا نے اسلام قبول کر لیو ہے اللہ سبحان تو بھی اسلام قبول کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھ میں آئے بے شک انتہائی دانشمند خاتون تھی جی جی انتہائی سیانی خاتون تھی جی سر مسکرا کے کیوں لگی اے میرا سرتاج اے علی کا بڑا بھائی اے جعفر بن ابو طالب تو کہ سمجھے اسماء جو تک نہیں بیٹھی بھی ہے میں تو تیرا تو پہلے ہی اسلام قبول کر سبحان اللہ ٹھیک ہے جی جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا رب کائنات نے جت ایک پیسے صدیق اکبر جیسی شخصیت عطا فرمائی تھی مردمہ سبحان اللہ حضرت علی جیسا جوان عطا فرمایا تھا سبحان اللہ جعفر بن ابو طالب جیسا سیاںہ عطا فرمایا تھا سبحان اللہ اتے ہی نال حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی عظیم خاتون بھی عطا فرمائی تھی سبحان اللہ اسماء بنت امیس جیسی دانشمند خاتون بھی دامن اسلام نال وابستہ کی تھی کیوں اس وقت جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کم تھو سبحان اللہ لیکن اسے انسانہ کی بستی میں عورتوں کی کائنات بھی تھی جنہ تک اسلام کا بہت سارا احکام جڑا براہ راست مرد نہیں پہنچا سکے تھا ایسی سیانی عورتوں کی ضرورت بھی تھی کہ جڑی اس پیغام نہ کمیونیکیٹ کر سکیں دوجی عورتوں تک اس واسطے رب کائنات نے اپنا حبیب نہ اگر دانش مند مرد عطا فرمایا تھا تو نال سیانی عورت بھی عطا فرمائی تھی تاکہ یہ تعلیمات اسلام دے بہراور خود ہو گئے اگے تعلیمات حضور علیہ السلام کی امت کی عورتوں تک پہنچا سکتے ان عورتوں بچوں ایک کو نا اسماء بنت امیس ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے آج گل مڑ کے اسماء بنت امیس تک آئے گی جچر تک آیت کریمہ میں ترجمہ نہیں ہوتا سبحان اللہ ارشاد رشتہ سمجھ میں آ گیا ہو یہ اسماء بنت امیس کون ہے پہلے تھوڑا جو رشتہ سمجھا چھوڑو اسماء بنت امیس وہ عظیم خاتون ہے جس کی والدہ کو نا ہند بنت عوف تھو اللہ مکہ کا رہنے والی تھی اور یہ ہند بنت عوف اتنی بڑی نصیبہ والی عورت ہے اللہ کہ اس کی ایک بیٹی حضور علیہ السلام کا چچا حضرت حمزہ کے گھر امیر حمزہ نہ سنے ہو نا ان کی دوسری بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا حضرت عباس کے گھر سبحان اللہ ان کی تیجی صاحبزادی کس کی ہند بنت عوف کی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی ام المومنین حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ان کو انتقال ہو جائے
کہ فتح مکہ دے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دوجی بیٹی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نال نکاح کر کے حضرت میمونہ نے بھی ہماری ماں بنانے کو شرف حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اور ان کی پنجویں بیٹی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت جعفر بن ابو طالب کے گھر. اللہ گل سمجھ میں نہیں آئی کتنا رشتہ ہو گیا. ایک بیٹی امیر حمزہ کا گھر والی حضور علیہ السلام کی چاچی. دوجی بیٹی حضور علیہ السلام کا دوجا چچا حضرت عباس کے گھر. گویا کہ حضور کا دو چاچا ہند بنت اوف کا داماد ہویا. ٹھیک ہے. تیسرا داماد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت خزیمہ یہ بھی ان کی صاحبزادی. انہوں نے نال حضور نے نکاح کیو. 6-7 مہینہ حضور علیہ السلام کی زوجیت میں رہی اور اس کے بعد ان کو انتقال ہو گیا. پھر فتح مکہ والے دن ان کی دوجی صاحبزادی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیو. تب بھی ہماری ماں بن گئی. گویا کہ یکے بعد دیگرے دو بیٹی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہی. تو حضور بھی 2 مرتبہ داماد بنیا ہند بنت اوف کا. ٹھیک ہے. تو پہلا داماد امیر حمزہ, دوسرا داماد حضرت عباس ابن عبد المطلب, تیسرا داماد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ, سبحان اللہ اور چوتھا داماد جعفر بن ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچیرا بھائی حضرت ابو طالب کا بیٹا حضرت علی کا بھائی جعفر بن ابی طالب. ان کے گھر تھی یہ اسماء بنت عمیس. حضرت جعفر بن ابو طالب انہوں نے جعفر تیار بھی کیا جائے. موتا میں شہید ہو گیا جنگ موتا میں سن 8 ہجری میں. یہ موتا کا مقام پر شہید ہو گیا. حضور علیہ السلام اس سے چند ہی کچھ عرصہ بعد انہوں کی عدت گزری تو اچر انہوں کی دوجی بہن حضرت میمونہ یہ حضور علیہ السلام کا نکاح میں آ گئی فتح مکہ کے بعد. اب حضور نے نکاح کر نہیں تھا سکیں. حضور نے فرمایا اے جعفر کی بیوی میرا چچیرا بھائی جعفر دے شہید ہو گیا اور شہید معمولی طرح نہیں ہوئے. باں دوئی کٹی ہوئی تھی لیکن آقا ممبر شریف پر بیعت کر کے تھا جعفر یطیر بجناحیہ الی الجنہ. جعفر کی باں دوئی کپے گئی تھی موتا میں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا پرندہ کا پر بھیجیا وہ جعفر کے لگ گئے ہیں تو جعفر اڑتو جنت میں جا. سبحان اللہ. آقا نے خود فرمایا اسی واسطے انہوں نے جعفر تیار کیوں جائے. جو لقب تیار کو مطلب بہت زیادہ اڑن والو جس کے جنت کا پار لگ جائے تو کتنا اڑے گو. دنیا میں لوگ کا پار لاگے دے تو سعودی لوگ اٹھ کے چلے جائے جنت جائیں گے نہیں. جس کے جنت کا پار لگے جائے تو اس کا اڑن کو کہ اس واسطے مبالغہ کو سے کو استعمال کیے گئے جعفر تیار. اور جعفر وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے یہ لقب ان کی شہادت کے بعد ملے. لوگوں نے لقب دنیا میں ملے نا لیکن جعفر نے یہ لقب جعفر تیار کو لقب شہادت کے بعد ملے. حضور نے فرمایا مدینہ شریف میں روئے تھا آقا اور پہلا دے غزوہ موتا کو پورا نقشہ حضور نے دسیو کہ ہن عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گیا, ہن جعفر بن ابو طالب شہید ہو گیا, ہن کعب ابن مالک شہید ہو گیا, ہن زید ابن حارثہ شہید ہو گیا. 3 شہید ہویا تھا زید ابن حارثہ, جعفر بن ابو طالب, عبداللہ ابن رواحہ. اس کے بعد کیا ہو گیا اللہ کی تلوارہ میں ایک تلوار نے ہن چنڈو لیا اسلام کو وہ حضرت خالد ابن ولید تھا اور یہ مسلمانوں نے کٹ کے لے آیا تھا. لیکن حضور نے یہ خبر دی تھی ممبر شریف پر مسجد نبوی کا ممبر شریف پر بیٹھ کے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کوئی معمولی گل نہ سمجھے جعفر میرا چچیرا بھائی جڑو ہے اس کی باں کپے گئی تھی بازو دوئے کٹے گیا تھا لیکن جنت وچوں خدا نے جنت کا پرندہ کا پر بھیجیا تو جعفر انہاں پراں نال اڑ تو جنت میں جائے گا. انس بن مالک کے حضور اس وقت مسجد نبی کی چھت پر دیکھے تھا اور ہم نے ایسا محسوس ہوا تھا کہ حضور جعفر نے اڑتا نہ دیکھ رہے. سبحان اللہ. اب حضور دا نکاح کر نہیں تھا سکے. ان کی بہن ماں دا روبین تھی حضرت میمونہ یہ حضور کا نکاح میں تھی. اب حضور نے آفر کیو کہ کوئی ہے ایسی شخصیت جنہیں شخصیت اسماء بنت عمیس کے نال نکاح کرنا چاہے. سارا صحابہ نے اتفاق کیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھارا دے بعد
اس ویلے جڑی شخصیات موجود ہیں سب دے عظیم شخصیت جناب صدیق اکبر کی شخصیت ہے. حضرت علی خود کے حضرت ابوبکر صدیق کو ہے میرا بھائی کو انتقال ہو گیا ہے, آقا کے لگا کہ اس بیوہ کا سر پر ہاتھ رکھنا ہے, اے صدیق منت ہارا دے بہتر کائی شخصیت میں تم نکاح کر لیو. حضرت صدیق اکبر نے نکاح کر لیو. حضرت محمد بن ابوبکر صدیق انہیں کی اولاد ہے. رشتہ داری آئی سمجھ میں؟ تو پہلا یہ جعفر بن ابو طالب کی بیوی, اب کس کی بیوی بنی؟ صدیق اکبر کی بیوی بنی. اس کے بعد حضور علیہ السلام دنیا دے تشریف لے گیا. حضرت صدیق اکبر 2.5 سال تک مسند خلافت پر رہا. حضرت صدیق کو بھی انتقال ہو گیا. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فکر ہوئی کہ اجامی اسماء بنت امیس میں سہارا کی ضرورت ہے, لہذا کئی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جڑی اسماء بنت امیس نال نکاح کرے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے 6 مہینہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی انتقال ہو گیا تھا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت تھی کہ انہاں کی زندگی میں حضرت علی نے دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی. اب وہ دنیا دے تشریف لے گئی تھی, لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود حضرت اسماء بنت امیس کے نال نکاح کیا. اب یہ حضرت علی کی بھی بیوی بن گئی. تو گویا کہ سیرت نے, اصحاب سیرت نے لکھا ہے کہ عرب میں سب دے مشہور اور سب دے سب دے بہترین داماد آڑی کا اگر عورت ہے تو وہ ہند بنت اوف ہے, جن کا داماد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا داماد امیر حمزہ, جن کا داماد حضرت عباس ابن عبد المطلب, جن کا داماد حضرت ابوبکر صدیق, جن کا داماد جعفر بن ابو طالب, جن کا داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اتنی عظیم شخصیت اگر کسی عورت کی چوڑی میں تو وہ عورت کتنی عظیم ہے. گل آگئی سمجھ میں؟ اجا میری تمہید کو ایک پارٹ ہوئے ہوئے, میں کیوں تو رشتہ داری سمجھاؤں گا اور اس سے پتہ چلے کہ باہم ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی آپس میں کتنا پیار تھا اور ایک دوجہ کے نال کتنی عظیم محبت کریں تھا جس کی مثال ہی کوئی نہیں تھی. کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جعفر بن ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی شہادت کے بعد, چونکہ حضرت علی کے گھر اس ویلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی, انہوں نے دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خود ان کی بہن حضرت میمونہ بنت حارث تھی. اس واسطے انہوں نے ابوبکر صدیق کی ذات کو انتخاب کیا کہ یہ اسماء بنت امیس کے نال شادی کرے گا. زیادہ نہ چھڑو, تھارا تماشا دیکھنے لگ گیا. گل آئی سمجھ میں؟ حاجی صاحب آئی نا. اگلی بات اتنی گل تے ہو گئی, یا رشتہ داریاں والی گل تھی یا میں تم نے دس چھڑی آپسی پیار والی گل تھی. اب دوسری بات جو میں کہتا ہوں کہ ایک تاریخ کو پہلو بھی ہے اس میں. وہ تاریخ کو پہلو یہ ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, یہ دو میاں بیوی جعفر بن ابو طالب بھی اور اسماء بنت امیس بھی, یہ دو دامن اسلام نال منسلک ہو گیا جس طرح میں دس چھڑیو پہلے. اب مکہ میں ظلم ہوئے, بربریت ہوئی, زیادتی ہوئی, مسلمان ستایا گیا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی کہ تم جڑا میرا دامن نال منسلک ہو گیا ہے مینا نے اجازت نہیں, لیکن تم اتوں ہجرت کر کے ابشا والے پاسے چلے جاؤ. تقریباً 83 مرد عورتوں نے ہجرت کر کے مکہ دے ابشا گیا. ان ہجرت کرنے والا ماں جعفر بن ابو طالب بھی تھا اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس بھی تھی. چلے گیا ہجرت کر کے سمندر پار افریقہ کی سرزمین پر. کیوں ہو ایک عرصہ دے بعد کہ ہوا پھیلی کہ مکہ والا سارا مسلمان ہو گیا ہے, مکہ والا سب مسلمان ہو گئے. تو جڑا لوگ ہجرت کر کے حبشہ گیا تھا یہ اس خوشی میں جی ہون مکہ والا سب مسلمان ہو گئے, ہون مارے پر ظلم نہیں ہو سے, مڑ کے چلا. یہ چلے آیا, لیکن جعفر بن ابو طالب اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس یہ حبشی بادشاہ نے مڑ کے نہیں آن دیتا. وجہ کیا تھی؟ یہ گہرائی والی گل ہے. کیوں نہ آن دیتا؟ کسی کتاب نے نہیں لکھیو کہ کیوں نہ آن دیتا,
لیکن جب تک میری دانش نے کم کیو میں غور و فکر کیو تو ہوں اس نتیجہ پر پہنچیو کہ حبشی بادشاہ چونکہ نصرانی تھو عیسیٰ علیہ السلام نے منن والو تھو اور حضرت جعفر بن ابو طالب وہ شخصیت تھی کہ جس ویلے مکہ والا پہنچیا تھا انہاں نہ موڑن واسطے پکڑن واسطے مکہ والا کو وفد کیو تھو تے حبشی بادشاہ نے بلایا تھا انہوں نے کیوں تھا کہ ہمارا مکہ دے کچھ نسکے آ گئے ہیں تھارا دربار میں کچھ بگوڑا آ گیا ہے تو ہم انہوں نے واپس کرن واسطے آیا کیوں بلاؤ انہوں نے یہ بلایا سارا جتنا بھی ہجرت کر کے حبشہ میں گیا ہوا تھا ایاں دے مکہ والا جڑا تھا وہ بھی سامنے کیوں میرے سامنے مناظرہ کرو آمنے سامنے جس ویلے گل بات ہوئی تے کیوں کہ محمد تم نے کس چیز کو حکم دے تے ایاں دے ترجمان بنیا تھا حضرت جعفر بن ابو طالب یہ ترجمان تھا حبشی بادشاہ کے سامنے ترجمان بن گئے انہوں نے بڑی دانشمندی کو مظاہرہ کیو تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تعارف پیش کیو تعارف پیش کرنے کے بعد جس ویلے حبشی بادشاہ نے کیو تو کہ کوئی کتاب پڑھ کے سنایا یا نہیں کہ ہاں قرآن پڑھ کے سنائے کیونکہ تم نے کچھ یاد ہے تو سناؤ کتنی دانشمندی تھی حضرت جعفر بن ابی طالب کی بہت ساری صورت نازل ہو چکی تھی لیکن انتخاب سورہ مریم کو کیو سبحان اللہ پڑھن واسطے حبشی کا دربار میں انتخاب سورہ مریم کو کیو اور سورہ مریم کی ابتدائی آیت جنہاں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا واقعات تھا اور ان کی پاک بازی قرآن نے بیان کی تھی جو کہ عیسائی دنیا پر قرآن کو احسان ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی پاک دامنی قرآن نے بیان کر کے قیامت تک محفوظ کر لی حضرت جعفر نے جس میں آیت پڑھی جنہاں میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بغیر باپ تے پیدا ہونے کو ذکر تھو جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 دن میں اعلان نبوت کروں گا ذکر تھو جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا کہ میری ماں بالکل پاک و صاف ہے اور ہوں اپنی ماں کو فرما بردار ہوں یہ ساری چیز جس ویلے سنی تو اس ویلے حبشی بادشاہ چھم چھم رون لگ گیا تو اور کیوں کہ یا کلام جڑی ہے یا جھوٹی نہیں ہو سکتی یہ سچا رسول ہے تو میرا وجدان یہ گل کہ چونکہ جعفر بن ابو طالب نے ترجمان بن گئے قرآن سنایا تو حبشی بادشاہ کا دربار میں اس واسطے حبشی بادشاہ نے روک لیا کہ اے جعفر دوجا مڑ کے مکہ میں جائیں تو جاؤن دیو لیکن جعفر تم نے نہیں جانو اس واسطے کہ تم اتے رہو تم قرآن پڑھتا رہو ہوں قرآن سنتا رہو سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ مڑ کے آیا دوبارہ ظلم ہوئے پھر کچھ اور مڑ گیا مکہ ہجرت کر کے گیا حبشہ میں اس کے بعد چلتا چلتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا ہجرت کو حکم آ گیا کہ مکہ دے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے جعفر بن ابو طالب اور اسماء بنت امیس دو ہی کہتے ہیں حبشہ میں یا یاد رکھیے یہ دو حبشہ میں سمندر دے پار لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کا پورا واقعہ در نہیں جاتو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آیا جس میں مدینہ تشریف لے آیا حضور نے مدینہ میں آ گئے پیغام اسلام دینا شروع کیو تے او آنگی نہ کوئی خط تھو نہ کوئی تار تھی نہ کوئی اور چیز تھی کیونکہ کوئی آج کا دور کی طرح کا ویڈیو کالنگ نہیں تھی کوئی فون کالنگ نہیں تھی کوئی ڈاک کو نظام نہیں تو کہ جس کی بنیاد پر پتہ ہو تو آگے جعفر بن ابو طالب کیا کر رہے ہو اس واسطے نو دے حضور نے سب کہیں کو پتہ تھا اللہ سب کچھ دس چھڑے تو حضور نے لیکن بظاہر ایسا کوئی سبب نہیں تو صحابہ نے کچھ پتہ نہیں تو کہ جعفر بن ابو طالب کیا کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اس چچیرا پائی اور حضرت اسماء بنت امیس نا کئی مرتبہ مدینہ میں یاد کر چکے بیچ میں کئی واقعہ ہویا صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی ہویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح حضرت ام حبیبہ نال حبشہ میں ہویا پھر نعمان بن بشیر کے نال حبشی بادشاہ نے وہ بھیج بھی چھڑی مدینہ میں لیکن جعفر بن ابی طالب اجے تک نہیں آیا جڑا لوگ مکہ دے ہجرت کر کے حبشہ گیا تھا ایک ایک کر کے سب مدینہ آ گیا جعفر دے اس کی بیوی اجے نہیں آیا ایاں کی ہویا کہ ایاں غزوہ خیبر ہویا غزوہ خیبر تاریخ اسلام میں بڑی حیثیت رکھے خیبر کا یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ستائے میں تھا اور کئی مرتبہ بنو قریظہ اور بنو مستلق کا یہودیوں کے نال گل بات ہوئی کہ حضرت سعد ابن معاذ مڑ مڑ کے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ جب تک تھارا ان گستاخاں کی اور تھارا ان دشمنوں کو انجام ہونا دیکھ لیوں اللہ تعالیٰ میں موت نہ دے یہ سب کچھ موجود تو لیکن اس کے باوجود
یہ خیبر کا یہودی اتنا خطرناک تھا جڑا مدینہ میں غزوہ احزاب جڑو ہوئے تو دراصل ان خیبر کا یہودیاں کی چالاکی کی بنیاد پر غزوہ احزاب ہوئے تھا جس میں مکہ والا نے انہاں نال رابطہ کیو کہ تم اتو ہم نے پروٹیکشن فراہم کریو، تم ہماری فوج نے روٹی دیو، تم چپ کر گئے شام نے ہماری مدد کریو، ہم مدینہ پر حملوں کر گئے محمد اور اس کا ساتھیوں نے نیست و نابود کر دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال انہاں کو ایک کمپرومائز تو خیبر کا یہودیاں کو اور حضرت سعد ابن معاذ اور دیگر صحابہ انصار کا یہ دیکھیں تھا کہ کد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی گستاخی کریں اور جڑے حضور کے نال انہوں نے کمپرومائز کیے ہوئے جڑی شرائط رکھی ہوئی کد کسی شرائط کی خلاف ورزی کریں تو انہوں نے ہم دنیا دے نیست و نابود کر چھوڑا۔ آخر وہ وقت بھی آئے، خیبر کی جنگ ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فاتح حیدر کرار نے خیبر کو کلو جس وے اپنا ہتھا نال چاہ کے پھینکیو، اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب نہ فتح عطا فرمائی، خیبر فتح ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہویا، اتنا خوش ہویا، اتنا خوش ہویا کہ اس سے پہلے اتنا کدے خوش نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا چہرہ مبارک حشاش بشاش ہو گیا، صحابہ میں اعلان ہو گیا کہ ہم خوش ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدی آنے گیا، ان قیدیوں میں ایک نا تو صفیہ بنت حی ابن اخطب کو، انتہائی خوبصورت، انتہائی پاک دامن، انتہائی دانش مند اور انتہائی سیانی خاتون صفیہ بنت حی ابن اخطب۔ تاریخ درج شروع چند دن پہلا ابن الحقیق ناگا شخص نال جڑو مدینہ دے نس کے آئے تو اس کی شادی ہوئی تھی۔ اجاں بیاہ گی مہندی کو رنگ ہتھاں پر موجود تو حافظ صاحب غور کریں گے، اجاں بیاہ گی مہندی کو رنگ ہتھاں دے نہیں لتھو تو چند ہی دن ہویا تھا تے غزوہ خیبر ہوئے، اس کو جڑو گھر والا تو ابن الحقیق بادشاہ تو اپنا زمانہ میں اور یہ خود خیبر کا قلعہ کا بادشاہ کی بیٹی تھی حی ابن اخطب، اس کی بیٹی تھی، باپ بھی مارے گئے اور چند دن پہلا بڑھن والو مہاراج بھی دنیا دے چلے گئے۔ حضور کا صحابہ نے جس وقت حضرت علی نے قلعہ پٹیو تے جس وقت پھر دوجا صحابہ تلوار لے کے نکلیا، کائی چیز نہیں چھوڑی غزوہ خیبر میں، نیست و نابود ہو گیا، پکڑن والا پکڑے گیا، صفیہ بھی پکڑی گئی، بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی، باندی بن کے آ گئی۔ یہ قانون تو اس زمانہ میں کہ جڑا قیدی میں تھا باندی بن جائے۔ تقسیم ہوئی، تقسیم ہونے کے بعد کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جڑا نکاح کرنے لگا وہ نکاح کسی دنیاوی خواہش نہ پوری کرنے واسطے نہیں کرتا۔ حضور نے جتنا نکاح کیا ہے دنیاوی خواہش نہ نفسانی خواہش نہ پورا کرنے واسطے نہیں کیا، ورنہ 25 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں جوانی میں اور سامنے مکہ کی اشوا تراز عورت میں اور ہر عورت کا دل میں یہ خواہش ہے کہ محمد کی شادی میرے نال ہو جائے۔ اس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دے 15 سال بڑی خاتون جڑا پہلا 2 خامداں دے رہی بھی تھی، حضور اس کے نال نکاح کریں کیوں؟ سبحان اللہ۔ اس واسطے کہ حضور پیغام دینا چاہتا کہ محمد رسول اللہ اگر عورت کسی کے نال نکاح کریں تو محض نفسانی خواہش نہ پورا کرنے واسطے نہیں کرتا، وہ اس واسطے تاڑ کے چون کے عورتیں نہ کریں کہ جتنی سیانی عورت ہوئے گی وہ حضور کی تعلیمات تے اتنے حصوں زیادہ لے گی تو عورتوں تک پہنچائے گی۔ اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دانش مند عورت، حضور علیہ السلام کی بیویاں بچوں صرف ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کواری تھی، باقی ساری یادیں بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، لیکن چونکہ دانش مند تھی تو حضور نے اس واسطے نکاح کیو تاکہ تعلیمات عورتوں تک بھی پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے سرکار کا حجرہ میں بیس کے ام المومنین حضور دے کے مسائل پوچھے میں، قرآن کی تفسیر پوچھے میں، پھر مدینہ کی عورتوں میں جا کے وہ تفسیر بیان کریں۔ یہ مقصد تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجز ہے، بڑی معصوم ہے، انتہائی خوب سیرت ہے، صفیہ حی ابن اخطب کی صاحبزادی ہے، بادشاہ کی صاحبزادی تھی، جس مقصد واسطے تم نکاح کریں لگا اس مقصد واسطے شاید یا بھی ماری ماں بنن کے قابل ہو جائے۔ بلائی گئی صفیہ، حضور نے اپنا دیدار کروایا، اس کے بعد پوچھو کہ صفیہ مڑ کے جانو چاہے تو تینا آزاد کرن چلے جا۔ عرض کرن لگی یا رسول اللہ میرا خامد بھی دنیا دے ختم ہو گیا،
میرو باپ بھی چلے گئے, میرا بھائی بھی ختم ہو گیا, ہماری حکومت بھی چلی گئی, ہمارا گھر بھی برباد ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تھارا غلام ہم نے پکڑ کے لے آیا. لیکن یا رسول اللہ بڑو دکھ تھو, بڑو غصو تھو, بڑی لہر تھی, تھارو چہرو مبارک دیکھو تو سب غم کافور ہو گیا. سبحان اللہ. ہون میری خواہش یہ ہے کہ بس اپنی خدمت واسطے مینا اپنا کارما رکھ لیو, صبح دے شام اپنا مبارک چہرہ کو دیدار کروا چھڑیا کرو, اس کے سوا مینا کئی چیز کسی چیز کی ضرورت. حضور نے آزاد کر کے نکاح کیو حضرت صفیہ نال, اور ہماری ماں بڑن کو انہوں نے ہمیشہ فتح فرما دیا. صحبہ میں آیا, وادی صحبہ جس حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تھی اور ڈوبے وہ دین حضور نے موڑیا تو یہی خیبر دے مڑتا, تو حضور علی صحت افزا مقام تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تھارو چہرہ مبارک بڑو خوش لگے لگو, آج تم اتنا خوش ہیں کہ اتنا کدے خوش نہیں دیکھیا, کیا گل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مینا سب سے زیادہ خطرہ خیبر کا یہودیاں دیتے, اتنو خطرہ مینا مکہ آلن دی نہیں تو جتنو خطرہ وہ خیبر کا یہودیاں دے محسوس کروں تو. اللہ نے فتح عطا فرمائی تے دل میرا خوش ہو گیا. صحابہ دیکھیں حضور کا چہرہ حشاش بشاش ہے, عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحت افزا مقام ہے صحابہ کی سرزمین, ایک 2 دن تک تم رو, ایک 2 دن تک ہم سارا انجوائے کرا, ہم تھارو دیدار کرا, تم صحت افزا مقام پر رو, اس سے بعد مدینہ چلانا. حضور صحابہ کا مقام پر تھا تے اون دے آن والا شخص نے آگے کیوں قد اتا کا جعفر ابن ابی طالب وزوجته اسماء بنت عمیس. یا رسول اللہ تم خیبر دار تھا تے مدینہ میں تھارا چچیرا پائی حضرت جعفر بن ابو طالب بھی آ گئے ہیں, تے ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس بھی تشریف لے آئی. آقا خوش ہو گیا اور اتنا خوش ہوا کہ اپنا صحابہ نہ مبارک دیا. اب میں عرض کی کہ خیبر کا مقام پر آقا خیبر کا فتح ہونے دے خوش تھا, ہون آقا فرمائیں او میرا غلاموں آؤ میری گل سنو, ہوں انتہائی خوش ہوں لیکن یوں فیصلہ نہیں کر سکتو کہ مینا خیبر فتح ہون نال زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر اور اسماء کا آن نال زیادہ خوشی. سبحان اللہ. آ گیا حضور مڑ کے مدینہ آ گیا, مدینہ شریف پہنچیا تو اسماء بنت عمیس میں کیوں تھو کہ انتہائی دانشمند خاتون ہے, سیدھی آئی تے حضرت حفصہ کا حجرہ میں آئی. حضرت حفصہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب کی صاحبزادی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ, انہاں کے ڈیرے حضرت اسماء آئی. وہ تو حضرت عمر آ گیا تے آپس میں صحیح بخاری نے روایت کی ہے, آپس میں انہاں کی تکرار کدے کدے صحابہ مذاق بھی کرے میں پوچھن لگا 8-9 سال دے 10 سال دے بعد آئے لگا, 10-12 سال کو عرصہ گزر گیا, اس کے بعد آئے ہیں یہ درمیان کا حالات کے گزرے ہو تو کے نہ گزرے ہو. حضرت عمر ابن خطاب اسماء بنت عمیس نہ مخاطب کر کے کہ نحن احق منکم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم تھارا دے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار ہیں. کیوں اس واسطے کہ قد حجرنا وحجرنا مکہ مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم مکہ میں جب حضور رہا تے مکہ میں رہا, جس دن حضور نے مکہ چھوڑیا تو مکہ حضور کے نال چھوڑ کے مکہ دے ہم مدینہ آ گیا, ہم نے حضور کے نال ہجرت کی ہے, لہذا ہم تھارا دے زیادہ حقدار ہاں. کس نے کی یہ گل؟ حضرت عمر ابن خطاب نے, صحیح بخاری نے روایت کی ہے. حضرت اسماء بنت عمیس بڑو ایمان افروز جواب دے کہ اے عمر کیا تم نے پتہ ہے ہم حبشہ کیوں گیا تھا؟ یا تم دس سکیں گے ہم حبشہ کیوں گیا تھا؟ ہم نحن ذهبنا الى ارض حبشہ, ہم حبشہ گیا تھا صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول کی رضا واسطے, باقی ہم نے مکہ نہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی, ہم اللہ اور اس کا رسول کی رضا واسطے مکہ نہ چھوڑ کے حبشہ گیا تھا. اب اس کے بعد جڑا 10 سال مارا گزرے ہیں تو وہ بھی سنو, اور جڑا 10 سال تھارا گزرے ہیں تو وہ بھی سنو. انتم مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَهُوَ يُطْعِمُ جَائِعَكَ وَيَهْدِي جَاهِلَكَ. اے عمر تم ان 10 سالہ میں حضور کے نال رہے ہیں, تم نے شاید کدے بھوک لگی ہوئے تو حضور نے پوچھے ہوئے کو تھارو کہ حال ہے, بھوک تے نہیں لگی, اور حضور اللہ نے حضور نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ تم نہ تیس لگے تھی تو حضور اپنی انگلیاں میں چپانی کٹ کے پیارے, تم نہ بھوک لگے تھی تو حضور کھانا کو انتظام کرے تھا, کھجور کھوالے میں تھا, تم نہ تھارا بھی چوں کوئی تعلیمات اسلام دے جاہل ہوئے تو حضور اس نے ہدایت دے تھا,
تم نہ دے ہدایت کو نور تو حضور کو لبو ہم حضور کا فراق میں تڑپتا رہا اور حضور دی جڑی آیت چند سنی تھی قرآن پاک کی ان آیتاں نسینہ نال لا گئے حبشہ کی سرزمین پر اپنا ایمان بچا گئے رہے ہیں اب دسو تم زیادہ بہتر ہیں یا ہم زیادہ بہتر ہیں سبحان اللہ اتنی سیانی تھی حضرت اسماء بنت امیس واپس چلے گئیں اور قسم کھا دی انہوں نے اے عمر تھاری گل میں نہ مندی لگی ہے سچا لوگ تھا سچا آج ہمارا معاشرہ میں کسی گل مندی لگے شاہ صاحب تو دل مر گال گیا تو کروٹ کال گیا اٹھ جائیں لیکن اسماء بنت امیس عمر کی صاحبزادی کے کاریں کہنے لگی ہے عمر تھاری گل میں نہ چنگی نہیں لگی مندی لگی ہے واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى ذهبت الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واخبره بما قلت اے عمر خدا کی قسم ہوں روٹی کو گرا نہیں لینے لگی ہوں پانی کی کوٹ نہیں پرن لگی جب تک آقا کوڑے جا کے تیری ساری گل حضور میں نہیں سنا دی تم ہم نے یہ گل کے سیدھی گئی بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھارا غلام عمر یا گل کے لگا کہ نحن احق منکم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھارا دے زیادہ حقدار ہیں حضور نے فرمایا تے کے جواب دیتو عرض کریں یا رسول اللہ میں اس طرح کہہ جو صحیح بخاری نے روایت کی ہے آقا مسکرایا فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اور تبسم فرما گئے ارشاد فرمایا اے اسماء بنت امیس ہم لہم ہجرت واحدہ ولکم ہجرتان انہوں نے ایک ہجرت کی ہے تو تم نے دو ہجرت کی ہے سبحان اللہ انہوں نے ایک ہجرت میرے واسطے کی ہے تم نے دو ہجرت کی ہے فلہم اجر واحد ولکم اجران انہوں واسطے ایک اجر ہے تھارے واسطے اللہ نے دو اجر رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اٹھی سیدھی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے گھر عائشہ صدیقہ کا حجرہ میں گئی ام المؤمنین عائشہ نہ قرآن پڑھ کے سناؤ ہم دے حبشہ میں رہے ہیں 10 سال تم دسو قرآن میں کے نازل ہوئے ہوئے فرمایا یا آیت بھی نازل ہوئی ہے یا آیت بھی نازل ہوئی ہے یا آیت بھی نازل ہوئی ہے حضور نے کیا حضور نے میثاق مدینہ میں کیا حضور نے مواقعات بھی قائم کی حضور نے سب کچھ کیا سب کچھ سنایو اب دانش مندی دیکھ لیو حضرت اسماء بنت امیس کی دانش مندی یہ کہ ہے عائشہ تم نے آج تک حضور نے نہیں اتنی گل نہیں پوچھ سکی کہ جتنی بھی آیتیں انہاں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا عربی زبان میں مرد واسطے سیغو اور وے عورت واسطے سیغو اور وے ٹھیک ہے مذکر کو سیغو الگ مؤنث کو سیغو الگ تے قرآن پاک کو اسلوب جو ہے فرمایا جائے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو مردانہ خطاب ہے اس کے تحت عورت بھی آ جائے اسلوب جو ہے خطاب مردانہ ہے انہاں کے تحت عورت بھی شامل ہو جائے لیکن یہ کہ عائشہ تم نہ ہمت نہیں ہوئی تم نے پوچھو نہیں بارگاہ رسالت تے کہ ہر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا تے کدے ہم عورتوں کو ذکر بھی قرآن میں آ جاتا تو کتنی بڑی بات تھی اللہ ہم نے بھی نماز چھڑتو تم خدا کا رسول کی بارگاہ میں عرض کر کے تے دیکھتی ہیں ام المؤمنین فرمائیں گے ہم نے یہ عرض نہیں کر سکی تے اسماء بنت امیس کہیں گے منا موقع ملیو تو ہون بارگاہ رسالت میں عرض کروں گی گل کی تو ہو رہی ہے غور کریو گل ہو رہی ہے حجرہ عائشہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کا ممبر پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا حجرہ میں باری پھیریں لگی اور ایک روایت میں آئے کہ کنگھی پھیریں تھی آپ یہ دوسری زوجہ محترمہ ہے تب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے یا ایھا الناس ممبر شریف پرو اے لوگو آؤ آج اللہ کی ایک بندی کا دل میں خیال آئے ہو تو کہ عورتوں کا بارہ میں بھی کوئی لفظ قرآن میں نازل ہو جائے آؤ جبریل آیت لے کے آگے ہیں تم نہ آیت سنو سبحان اللہ سبحان اللہ ام اسماء بنت امیس اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی گل چلے لگی حجرہ عائشہ میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حجرہ میں بیٹھی ہوئی کنگھی پھیرے لگی دیکھیں گے میں چوٹی نہیں کی اپنی اسے دریا بال پیچھے کر گئے چھپری لی اپنا سر پر اور کن جاگے لا لیو مسجد نبوی کا اس حجرہ کی اس کند نال جڑی حضور علیہ السلام کے نیڑے تھی کہ چھ آیت سنائے ٹھیک ہے
یہ دو گفتگو کریں تھے انہاں کا کرنا میں آواز آئے ہو کہ اللہ کی ایک بندی کی خواہش یہ ہے، اللہ کی ایک بندی کی خواہش یہ ہے کہ مارو ذکر بھی قرآن میں ہونا چاہیے. تو آقا فرمائیں گے اللہ کی بندی کی یہ خواہش ہے، جبریل آیت لے کے نازل ہو. سبحان اللہ. اب آقا سورہ حجرات کی آیت نمبر، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 تلاوت فرمائیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سبحان اللہ، 10 کیٹیگری گنائی، مرد بھی عورت بھی، 10 کیٹیگری. اب وہ 10 تم نے دسوں میں جڑی آیت کریمہ میں پڑھی، میں کیا تھوڑی جی لمبی ہو سکے تمہید، لیکن آیت کو ترجمہ سنن میں لطف اسی ویلے آگو جب تک تمہید پوری ذہن میں نہیں گل ذہن میں آ گئی. اب میں صرف ترجمہ کرنا، تھوڑی جی تشریح. دعا واسطے منگوا دو دعا واسطے منگوا دو. ہون تم سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کا مسلمان مرد اور عورت کی 10 کیٹیگری ایسی گنائی ہیں، اور لاسٹ میں جا کے کہ ان اللہ اعد لهم اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے مغفرت بھی اور اجر عظیم بھی. اعد لهم مغفرتا و اجرا عظیما، دو انعام دیتے ہیں انہاں 10 لوگوں کا. اب یہ 10 لوگ کون کون ہیں وہ ہم نے گننا ہے. سب دی پہلی کیٹیگری ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورت. ٹھیک ہے، حالانکہ صرف مسلمین کیوں جاتا ہو تو مسلمان عورت خود بھی اس میں شامل ہو جاتی. حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. تو شارحین حدیث فرمائیں اے مسلمتن، مسلمن حضور نے فرمایا ہے تو مسلمتن جڑی عورت ہے وہ آپ اس میں داخل ہوگی، اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں. تو لیکن اسماء بنت امیس کی خواہش یہ تھی 10 سال کے بعد اب شادی آ گئے، خواہش یہ ظاہر کریں گے ہمارا 12واں میں نازل ہونا چاہیے. کتنی عظمت ہے انہوں کی، کتنی شان والی عورت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ان المسلمین والمسلمات، پہلی کیٹیگری مسلمان مرد اور مسلمان عورت. والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورت. اب اتنی کو جو فرق ہم کریں گا کہ کیا مسلمان اور مومن الگ الگ کا چیز ہے یا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے واسطے سورہ حجرات میں ہم نہ جانو پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا گیا ہے میرا محبوب قالت الاعراب آمنا. آراب کے دیہاتی لوگ نا، مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام تھا، پورا اپرادھ دیہاتوں میں جو لوگ آگے اسلام قبول کریں گے. اگلے دن آیا پڑھی واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب معاشروں کے تو معاشروں وہ تو جس میں شراب بھی تو، جس میں جوو بھی تو، جس میں پڑوسی نے ستانوں بھی تو، عورتوں پر ظلم کرنوں بھی تو، جانوراں پر ظلم کر، معاشروں جو ہی تو. اس معاشرہ بچوں ایک شخص اٹھ کے آگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے نا، ہو گیا مسلمان یا نہیں ہو گیا، مسلمان ہو گیا. لیکن اجا اسلام کی تعلیمات دل تک نہیں گئی، بلکہ دوجی گل ہے حضرت عمر خود معمولی شخص نہیں، وہ ذات کہ جس پاسے نکلیں دے شیطان بھی نس جائے، وہ ذات کہ جڑا بارگاہ رسالت میں آگے کوئی مشورہ کریں یا رسول اللہ اس طرح کرو تو قرآن نازل ہو جائے، عمر جس طرح کہہ لگو اس طرح کرو. 18 آیت ایسی ہیں جڑی حضرت عمر کی رائے پر نازل ہوئی، 18 آیت کریم. تو ان حضرت عمر کو صحیح بخاری نے روایت کی ہو کہ حضور نے پوچھے ہو ایک دن اے عمر دل میں میرے پیار کتنا ہی کہ عرض کریں انت احب الی من کل شیء الا نفسی، سچا لوگ تھا یا رسول اللہ ہر چیز دے زیادہ پیارا تھا میں، ہر چیز دے زیادہ محبوب تھا میں، لیکن یا رسول اللہ الا نفسی، اگر جان کی گل آ جائے جان کی تے جان تھوڑی جی پیاری ہے. توقف صحیح بخاری نے روایت کی، دروشی پڑھ لو. علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. کہ انت احب الی من کل شیء الا نفسی، یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ پیارا تھا میں.
البتہ جان کی گل آئے تو تھوڑا جو توقف مہاراج جی صاحب ہے کہ جان بھی قربان کروں ہے نا ہے جی نہیں لیکن جان قربان کرنے ہو جی تب ہمارا در دیکھتا ہی نہیں کہ ہم جان قربان کرنے واسطے تیار ہوتا ہے گل نہیں لیکن یہ صرف منہ کی گل ہے وہ لوگ دل دے گل کے یا رسول اللہ ہر چیز دے پیارا تھا میں ماں قربان کر چھوڑا سب کچھ جان کی گل آئے تو تھوڑا جو توقف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سینہ مبارک پر ہاتھ مار کے کہیں یا عمر الان لا اے عمر ایمان مکمل نہیں ہوئے کہ کیوں حالانکہ کون کہتا ہو کہ عمر مومن نہیں کوئی کیا شک کر سکے تو لیکن فرمایا نہیں اچھا نہیں تے عمر جذبات میں آ گیا یا رسول اللہ تھارا ہاتھ لاؤں گی دیر تھی سینہ پر تھارا سینہ پر ہاتھ لگو ہے تے ہن جان بھی قربان کرن واسطے تیار فرمایا عمر مکمل ہو گیا تو کلموں پڑھیا نال مسلمان تے جس میں یا کیفیت ہو جائے تو پھر مومن بھی بن گیا ٹھیک ہے جو فرق ہے تھوڑا جو ایک اعتباری فرق ہے کوئی تو گویا کہ مسلمان کو تعلق ظاہری جسم نال ہے اور مومن کو تعلق دل نال ہے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے ایک شخص نماز پڑھے لوگوں کہ لگا مسلمان ہے ٹھیک ہے روزہ رکھے لوگوں کہ لگا مسلمان ہے حج کرے لوگوں مسلمان ہے زکوٰۃ دے لوگوں مسلمان ہے یہ ظاہری اعمال ہے نا کہ لوگ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ مسلمان ہے کدی جل چیر کے دیکھو کسی نے نہیں دیکھو اس واسطے کہ مسلمان ہے ہاں پھر دیکھو جائے کہ دیکھا دین کا رستہ میں کرے کتنوں ہے کہ کچھ ہے بھی یا نہیں آزمائش تے ہوت ہوئے نا اگر 100 روپے حافظ اقبال صاحب نے مدرسہ واسطے دے لگا خوش ہو گئے دے لگو یا نو کسی نے اعلان کر چھوڑا تو دوجا کے نال دے اگر چہرہ پر مسکراہٹ آ گئی کہ دین کا جذبہ کہیں گا ہاں مومن بھی ہے دل دے خوش ہوئے لگو مومن بھی ہے تو ایمان کو تعلق دل نال تو جڑا لوگ آس پاس تے آئے میں تھا آس پاس تے مسا آج ہی مسلمان ہویا وہ آ کے تھا آمنا برسول اللہ ہم دے مومن اللہ کا رسول پر ایمان لے آیا قرآن کے وقالت الاعراب آمنا اے میرا محبوب یہ دیہاتی آگے تاری بارگاہ میں عرض کریں گے آمنا قل لم تؤمنو اے میرا محبوب تم فرما دیو کہ تم جا ایمان نہیں لے آیا ولیکن قولوا اسلمنا تم کو ہم اسلام لے آیا ٹھیک ہے کہ کو ہم اسلام لے آیا ایمان کی گل نہ کو اور کیوں نہ کا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اجا ایمان کی رونق ایمان کی روشنی تارا دل میں نہیں پئی جس ویلے دل بھی مسلمان ہو جائے نگاہ بھی مسلمان ہو جائے تو پھر مومن ہے آج ہم سارا مسلمان ہاں مسلمان انتہائی کوئی نیک ہے نا نیک ہمارا معاشرہ میں انتہائی نیک کسی کے نال کسی اس نے برائی کا کرے کدی کری نہیں کسی کا بارہ میں غلط سوچی ہوئی نہیں تو اس کو انتقال ہو جائے کہ میں بڑو مومن آدمی کہیں گا نہیں بڑو مومن آدمی تو کہاں دے ہم لیکن غور نہیں کیوں کہاں لگا مسلمان دے جات بھی ہیں جس کی نماز جنازہ پڑھنے لگا مسلمان ہے لیکن ہر ایک کا بارہ میں ہم ہی نہیں گواہی دیتا کہ بڑو مومن تو انتہائی نیک جڑو ہے اس نے کہیں گا یہ مومن تو مومن آدمی تو کہاں جی نہیں تو یہی فرق ہے تو قرآن تو دو کیٹیگریاں نہ گرے تم مسلمان بھی ہونا چاہیے یعنی ظاہری اعمال بھی تارا ہونا چاہیے اور دل دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہونی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین آقا ارشاد فرمائے کہ تھارا بچوں مومن اس وقت تک کوئی بان ہی نہیں سکتو جب تک محمد رسول اللہ کی محبت ماں باپ دے بہن بھائی دے بیوی بچہ دے زیادہ اس کا دل تو کتنی کیٹیگری ہو گئی دو کیٹیگری ہو گئی نا تیسری کیٹیگری قرآن نے دو کیٹیگری گنائی والقانعین والقانعات والقانتین والقانتات ٹھیک ہے قاناتا یقنو تو اس کو مطلب ہے کسی کی اطاعت کرنی اطاعت کی ہو جائے کسی کی گل من لینی اطاعت کس نے کی ہو جائے کسی کی گل من لینی جس نے کئی من لئی تو سمجھ لیں گا یہ موتی اور فرما بردار ہے فلانو موتی ہے
اب ایک گل اطاعت کی بھی دس کے چلو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا ہوا تھا, صحابی کا ہاتھ میں انگوٹھی, انگلی ماں سونا کی انگوٹھی لائی گئی, سونا کی انگوٹھی. مرد نہ سونا کی انگوٹھی پیتل کی انگوٹھی لانی حرام ہے. ایک چاندی کی انگوٹھی زیورات بچوں مرد نہ واوی 4.5 ماشا دے کم وزن ہوئے جس کو, یعنی انگوٹھوں نہیں بلکہ انگوٹھی وا جائے. تو ایک صرف اب صحابی نے لائی ہوئی ہے سونا کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ایعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیاخذها فی یدہ. ہوں دیکھوں تھارا بچوں کچھ لوگ ایسا ہیں کہ جنہوں نے آگ کا انگار دیکھا تو چھٹ مار کے ہاتھ میں پکڑ لیا. کہ کیوں آگ کا انگار ہاتھ میں پکڑیا. یوم تقوی بها جباہہم وجنوبہم. جڑا یہ سونو لاؤن والا مرد ہے نا, کڑا شڑا جڑی بھی چیز انہیں چیزاں نال داغ دیتو جاؤ. اور مرد ہی نہیں عورت بھی, عورت بھی زیور کا لے لگی 4 لاکھ کو بیاہ کا ٹائم زکوٰۃ نہیں دیتی, اس کی مالک وہ خود ہے, زکوٰۃ نہیں دیتی. کہ قرآن فرمائے کہ اس دن پھر اسے زیور نہ گرم کر گئے تب تلایا جائیں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے, تو آقا ارشاد فرمائے ایعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیاخذها بیدہ. وہ دیکھن کو تھارا بچو ایک شخص آگ کا انگار میں چھٹ مار کے ہاتھ میں لے لو. تو حضور نے خود اس کا ہاتھ بچو انگوٹھی لائی, فطرحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھینک چھڑی حضور نے, پھینک دی اور حضور چلے گیا. دوجا صحابیہ نے کہو کہ مرد نہ حرام ہے, عورت نہ دے حرام نہیں. تو چالے اپنی انگوٹھی لے جا اپنی بیوی نے دئیے, یا بیچ گئے تو اس کو کوئی استعمال میں لے آئیے. رکھنی جائز ہے انگوٹھی, انگوٹھی پہننی جائز نہیں. سونو تھارے کو اندر رکھے ہوئے کوئی حرج نہیں. مفتی نظام الدین صاحب میرا استاد بڑا حاضر جواب ہے. انہوں نے ایک جگہ کسی نے پوچھو کہ حضرت مارے دار رکھے سسو اپنا جمائی نہ بیاہ والے دن انگوٹھی دے سونا کی, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اب میرا جیسا کوئی ہوتا تو کیا تو ناجائز ہے, حرام ہے نا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ لینا جائز ہے, پہننا جائز نہیں. ٹھیک ہے, تحفہ لے لیو, پہننا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کی, صحابی نے کہو کہ حضور نے پھینک چھڑی ہے, لے جا تو لا لئیے. کہو کہ نہ, کیف آخذ وقد طرحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اپنا ہاتھ نال جب پھینک چی چھڑی, ہون غیرت ہی نہیں گوارا کرتی کہ اس نے چاہا. یا اطاعت القانتین والقانتات, اس طرح کی اطاعت کرنے والا مرد اور اطاعت کرنے والی عورت. کتنی کیٹیگری ہوگی؟ 3. ٹھیک ہے, 2 چلیں گا, مرد بھی تو عورت 3 ہو گئے. چوتھی الصادقین والصادقات, سچ کہنے والا مرد اور سچ کہنے والی عورت. سچا اپنا قول مامی, اپنا فعل مامی, اپنا کردار مامی, اپنا عمل مامی, ہر کائمہ سچا. کتنا سچا؟ عام طور پر مارے در ایک سچ ماں ایک آیت پڑھی جائے, ٹھیک ہے, اولیاء کا عرصہ میں پڑھی جائے. کیڑی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ دے ڈرو اور سچا کے نال ہو. تو سچا کس طرح کا تھا؟ حضور چلن لگا غزوہ تبوک میں, جیش الاسرت میں. نکی جی گل 1 منٹ میں ختم کروں. سچا کیسا میں غزوہ تبوک میں چلن لگا, موسم وہی تھا جڑو آج مارے دار ہے, مک جے کانک چان وہ. تے آج صوفی محمد حسین صاحب نے کوئی کہا کہ رجوری چلنا کانفرنس ہے, یہ کہ میں حافظ صاحب کی گڈی ہے, یہ گالی نے نال ہوگی, ہم شام نہ پہنچ جاؤں گا, 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ کٹ کے چلیں گا. کیوں نہ اپنی مکھ کھلاڑا پہ بھی اپنی بارش ہوئی تباہ ہو جائے گی, ہے نا ایسو. موسم یہی تھا مدینہ میں کھجور سامن کا موسم. بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب جیسے اس دور جانا تو کہ ہم پہنچ جاؤں گا, لیکن کاٹوں گھوڑا دوڑا کے پہنچ جاؤں گا, کوئی مال شاہ جڑو اپنا اندر سام گیا, سامن لگ گیا. 1 دن, دوجہ دن, تیجہ دن, تو سستی کرتا 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 رہ گیا, نہ جا سکتا. اکثر انہوں منافقین تھا.
سبحان اللہ لیکن ترے انہاں سچا مسلمان تھا مڑ گیا حضور آیا تو صحابہ نے پوچھو یا رسول اللہ انہاں نال کی ہو جائے گا کہ نس جاؤ انہاں نال حضرت کعب ابن مالک جڑا دربار رسول کا شاعر تھا روس گیا حضور 50 دن تک روٹھا رہا کتنا دن تے حضرت کعب ابن مالک کہیں گے میرو پانجو تے میرو پتیر پائی سکا جڑا میرا دے بغیر کا گل ہی نہیں تھا کرے حضور نے ایسا رسایا کہ ہوں سلام کروں تے منہ مڑیا چلے کوئی میرے نال گل بات نہ کرے وہ 50 دن ایسا گزریا کہ کدے زندگی میں ایسا طوفان نہیں آیا سبحان اللہ ٹھیک ہے وضاقت الارض بما رحبت ہے نا کہیں گے کشادہ زمین بھی مارے پر تنگ ہوگی سورہ توبہ میں آئے ہو ذکر اس کو روس کیا حضور یا آئی تھی سورہ توبہ یہ روس کیا کہ وہ نماز پڑھنا ہوں گے شاید کوئی نماز پڑھے سلام پھیر کے دوجا دے ہوں پیچھے نفل نیت لی ہوں گے نفل نیتوں میں بڑا خشوع و خضوع نال کہ مت حضور میرا در دیکھ چھڑے کہ وہ نفل پڑھتا بھی نظروں میں دیکھوں تو کہ حضور سلام پھیر کے میرا در دیکھیں یا نہیں دیکھتا لیکن 50 دن تک حضور نے نہیں دیکھا آخر قرآن کی آیت نازل ہوئی تو پیچھے ہو گیا کہ 10 وجہ کہ تھی منافقین کا نال نہیں آیا یا کہ عرض کرنا یا رسول اللہ کوئی دل میں نفاق نہیں تھا یا رسول اللہ میں سستی کی وجہ سے نہیں آ سکیا تھا سستی کرتے رہے آج چلاں گا صبح چلاں گا کل چلاں گا پرسوں چلاں گا اصل تک تشریف ہے آج کل چلاں گا کہ نہیں آ سکیا کہ کیوں آج کل کرتا کرتا نہیں آ سکیا تے قرآن نے آیت نازل کر چھڑی یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو اتقوا اللہ اللہ دے ڈرو وکونوا مع الصادقین یہ سچ کے والا انہاں نال ہو سبحان اللہ شان نزول جو ہے تو ایسا سچا کہ یا نہیں کہہ سکیا حضور نے کہنا یا رسول اللہ بس سستی کرتا رہا نہیں باقی کچھ بھی نہیں تھا سچ کہتے تو ایسا سچا والصابرین والصابرات مصیبت پر پریشانی پر خوشی پر صبر کرنے والا مرد صبر کرنے والی عورت کتنا ہو گیا والخاشعین والخاشعات خشوع نال خضوع نال عبادت کرنے والا مرد اور خشوع اور خضوع نال عبادت کرنے والی عورت کتنا ہو گیا 6 کتنے ہو رہے ہیں پیچھے والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والا مرد صدقہ کرنے والی عورت اور صدقہ استریا کہ سجا ہاتھ نال دیتو جائے تو کھبا نہ پتو نہ چلے بہرحال بڑی تفصیل حدیث یاد ہے ان کی میں کیوں تو لاسٹ میں صرف ترجمہ کر کے نکلوں گا ٹائم ہو گیا کتنی کیٹیگری ہوگی 7 ہوگی والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والا مرد اور روزہ رکھنے والی عورت والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت 9 کیٹیگری ہوگی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت نال اللہ کو ذکر کرنے والا مرد اور کثرت نال اللہ کو ذکر کرنے والی عورت اے اسماء بنت امیس تے مطالبہ کیوں تو کہ قرآن کی ایسی آیت نازل ہونی چاہیے جس پر ماروسی کو بھی آ جائے تے اللہ تعالیٰ نے 10 کیٹیگری گنائی 10 کیٹیگری مرد بھی تے عورت نال نال گنا کے کیوں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما یہ 10 وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے بخشش بھی رکھی ہوئی ہے یہ کم 10 کر کے آیا اگر تے اور کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو بھی گیا تے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھی ہوئی ہے انہوں نے بخش دیا و اجر عظیما اور انہوں نے اجر عظیم میں اللہ تعالیٰ عطا سبحان اللہ بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی نے اگر ہم دیکھا یہ 10 کی 10 خصوصیات انہوں نے بچ روز روشن کی طرح انہوں کی سیرت مبارک سبحان اللہ یہ 10 چیز اگر سمجھ میں آ گئی تو اللہ کرے تو اس کے اوپر عمل ہو جائے تو سب کو بیڑو پار ہو جائے گا وآخر دعوانا